الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور ساری دنیا کے اندر ایک گلوبل الرٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور وہ الرٹ ساتوں بر اعظم کے اوپر جو ہے اپنے اثرات ڈالے گا، ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ہمیں کینوس پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو غزہ کا معاملہ چل رہا ہے اور جو ادھر دوسری طرف جو جنگیں چل رہی ہیں، ہم اس کا احاطہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پہلی جو خبر آئی ہے میرے نزدیک تو کافی ایک سوچ و بچار کی وجہ بن رہی ہے، بلکہ مجھے تھوڑی سی تشویش بھی ہے مسلمانوں کے اس نقطۂ نظر سے۔ ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں کو نہ ہو، لیکن میں بہرحال اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ یہ بنی ہے کہ غزہ میں آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ کچن کے 7 افراد جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بلا شبہ کسی کو بھی ہلاک کرنا، کسی کی جان لینا کہیں بھی اسلام میں یا کسی بھی جگہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ ہوا کہ جب 7 ارکان کی جب ان کی موت ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے بڑی ساری دنیا کے اندر ہنگامہ مچا۔ وہ 7 کے 7 تقریباً غیر مسلم تھے، ان کا تعلق آسٹریلیا سے اور یورپ سے مختلف ممالک سے تھا۔ تو اس کے اوپر آج جو ہے جناب یو اے نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ انہوں نے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بھی 1-2 ممالک نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کریں گے۔ مجھے اس بات کے افسوس ہوا، اس پہ خوشی نہیں ہوئی کہ 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، معصوم عورتیں اور بچے وہ شہید ہو گئے، اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس وقت یو اے کہاں سویا ہوا تھا؟ اس وقت سعودی عرب کی مذمتیں کیوں نہیں آ رہی تھیں؟ اس وقت تو کسی نے کوئی لفظ نہیں اٹھایا، لیکن آج جب 7 غیر ملکی یورپین اور آسٹریلین اور دوسرے جب وہ مارے گئے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کی بات شروع ہو گئی، اسرائیل کی امداد روکنے کی بات ہو گئی۔ عرب ممالک بھی کہہ رہے ہیں، یورپ بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن یعنی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ دیکھیے کہ کتنا ارزاں اور کتنا مسلمانوں کی جان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ 40,000 مر جائیں، 1,00,000 مر جائیں، ڈیم کیئر 7 بندے اگر مر گئے غیر مسلم یورپ کے، آسٹریلیا کے، امریکہ کے، تو ان کے لیے جناب سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے۔ ان کے اوپر ان کی وجہ سے امریکہ پہ بھی دباؤ آ رہا ہے، سب جگہ دباؤ آ رہا ہے۔ مسلم دنیا کے لیے لمحہ فکر یہ ہے، یہ فیصلے۔ دوسرا یہ کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور جو معاملہ شروع ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈمسکس کے اندر جو ان کا حملہ ہوا تھا، وہ معاملہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ ایران نے ان کی جو پراکسیز ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بدلہ لینے شروع کر دیے ہیں۔ کئی جگہ کل ایلات شہر کے اوپر بڑا زبردست حملہ کیا ہے، 1-2 جگہ اور بھی کے ہیں، آج بھی ان کے جو ہے میزائل کہیں اسرائیلی علاقوں پہ گرے ہیں، لیکن یہاں سے خبریں چھپائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ روس نے یہ الگ صبح خبر آئی تھی، اب تو ہم ظاہر ہے ہم تو دوپہر تک شام تک کرتے ہیں، یہ روس نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے ان کے پاس آپ کی جو نیوکلیئرز جو جگہیں ہیں ان کی کچھ تفصیلات ان کو مل گئی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت جلد نشانہ بنائیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ ایران کو پرووک کر رہے ہیں تاکہ ایران جنگ کے اوپر آئے براہ راست اور ان کو موقع ملے، اور پھر وہ جو ہے اس کے اوپر ایران کی جو نیوکلیئر جو جہاں بھی ان کے میزائل وغیرہ رکھے ہیں، ایز اٹ از ہمیں نہیں پتہ کہاں رکھیں، وہاں پر وہ حملہ کرے، اس کو تباہ کرے۔ اس تمام صورتحال کے اندر وہ کہتے ہیں، رشین ایجنسیز کہتی ہیں کہ اس پہ امریکہ آن بورڈ ہے۔ وہ چھوڑ دیں اس باتوں کو، وہ جو ساری دنیا میں خبریں دکھا رہے ہیں اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بائیڈن نے ٹیلی فون کیا نتن یاہو کو اور کہا کہ ڈن اینڈ ڈیئر اور سیز فائر۔ نو، میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں یہ سب جو نا ٹرک کی بتیاں، پیچھے جو ہے اس کے امریکہ ہے۔ امریکہ کے اندر جو امریکن جو پوری وہاں پر حکومت ہے، اس کے اندر جو زائونسٹ ہیں ان کے پورا کنٹرول ہے،
اور ان کے نزدیک جو ہے نا صرف اور صرف یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا جو مفاد ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال بتا بھی دی. ایون مسلمانوں کا جب یہ حال ہے تو پھر وہاں ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس تمام صورتحال کے اندر جب سے یہ جو ابھی الرٹ آیا ہے دوسرا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن ہے. جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس وجہ سے یہاں پہ امریکہ، یورپ میں پورے سب جگہ ہائی الرٹ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اور اگر یہ معاملہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا کہیں نہ کہیں پھر سارے ممالک جو ہے نا ایران کا ساتھ اگر معاملہ چھڑ گیا تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا پھر ساری دنیا جو ہے نا از خود جو ہے نا اس کے اندر سکن ہو جائے گی. دوسری جانب نیٹو کا، اور آپ کو بتایا کہ وہ چل رہا ہے معاملہ. اب سویڈن نے ایک اور، اب جس طرح یہاں ایران کو پرووک کیا جا رہا ہے اس طرح وہاں اب سویڈن کو بھی پن کیا جا رہا ہے، سوری رشیا کو بھی پن کیا جا رہا ہے. اب رشیا کو کیسے پن کر رہا ہے؟ وہ سویڈن نے آج بھی گارڈ لینڈ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں پہ جناب اس نے ایک تماشیطانی شروع کی. سویڈن نے، اس نے کہا کہ جناب یہاں پر آ کے نیٹو اپنی بیس بنائے. اب نیٹو اگر وہاں پر بیس بناتا ہے گارڈ لینڈ کے اوپر تو اس کا مطلب یہ کہ رشیا کا جو وہاں پر وہ ہے جو بالکل قریب میں اس کے سینٹ پیٹرز برگ، وہ جو ہے پھر وہ جو کہ اس کی بہت بڑی اس کی پورٹ بھی ہے، اور اس کے اندر وہاں اس کا نیول اور تمام نیوکلیر وغیرہ معاملات بھی ہیں، وہ ساری کی ساری کنٹین ہو جاتی ہے اور رشیا کا راستہ بھی بند ہوگا. تو اب اس کی وجہ سے وہ آپ جو سمجھے دیسی الفاظ میں کہے تو وہ پیوٹن کی دم پہ پہرا رہا ہے. تو ادھر حالات بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، مطلب ادھر پرووک کر رہا ہے. اور یہ جو نیٹو نے یہ کام ابھی کیا ہے نا، جو سویڈن نے کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبریں آپ کو ساری دنیا میں نہیں ملی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کھل کے. یہ پینٹاگن نے کیا ہے، یہ پینٹاگن نے ان کو یہاں سے پن کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ اس کو کرو تاکہ روس جو ہے نا مطلب وائلنٹ ہو اور یہاں پر اٹیک کرے تاکہ ہم سب جا کے پھر اس کے اوپر رشیا پہ پڑے. ایگزیکٹلی وہی کام جو ادھر ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، کہ ایران کو ادھر پرووک کیا جا رہا ہے کہ ایران کر، کیونکہ ان کو پتا ہے ایران اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو یہ سنی جو ممالک ہے نا ہمارے سن میں، الحمدللہ میں خود پکا کٹر سنی ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اگر بات کرتا ہوں، میں وہ شیعہ سنی کے چکر میں نہیں پڑتا، میں اس چیز کو مانتے ہی نہیں، میرے نزدیک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں ایک پکا سچا مسلمان ہوں. یہ فقہ کا معاملہ ہے، فقہ کئی ہیں، آپ فقہ میں چکر میں نہیں پڑتا. تو ان کو پتا ہے امریکہ کو اور مغرب کو اچھی طریقے کی، جو سنی جو ممالک ہیں نا یہ سن ہوئے ہیں امریکن ڈالروں کی وجہ سے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے جب ہمیں تکلیف ہوگی تو ان کے جو ہے نا پیٹ میں درد ہوگا. جیسے میں نے بھی مثال آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی کہ 7 مرے غیر ملکی تو پورا جناب تن تناؤ شروع ہو گیا، انہوں نے ختم کر دیا. میں بارہا کہتا رہا ہوں، ان کو لیٹرز بھی بھیجے ہماری تنظیم کی طرف سے، سب کچھ کیا کہ یار کم از کم آپ اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ کم از کم یار اپنی فضائی حدود ہی بند کر دو. لعنت بھیجو، نہیں اگر کر سکتے کم از کم صفاتی نہ کچھ نہیں، نہ جنبی جنبش نہ جنبش گل محمد. لیکن 7 بندے یورپ اور آسٹریلیا کے مرے، ان کے فوراً پیٹ میں درد ہوا. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو انہوں نے فوراً اسرائیل سے سفارتی رابطے توڑ لیے. تو دے نو ویری ویل، سوری مطلب ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں اور کون کون ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. لوگوں کو حقائق کا نہیں پتا، لوگ اس کو شیعہ سنی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ایران نے ایسا کر دیا، ایران شیعہ، وہ چھوڑ دیں. شیعہ سنی وہ ہے، یہ شیعہ سنی کا جو ایک ہے مسئلہ، یہ ابھی سے نہیں سالوں سے ہے. لیکن سوال یہ بدلتا ہے کہ یہ اس مسئلے کو دوسرے جو ہے ایکسپلائٹ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو نظر انداز کر کے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کے دشمن اس کو ایکسپلائٹ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اس مسئلے کو نظر انداز کر کے فائدہ اٹھانے میں آپ کو کس نے روکا بھائی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سنی ہمارے سنی ممالک جو سنی اسکالر جو خالی بات کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیں سارے معاملات کو. مسلمانوں کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر دیکھیں کہ مسلمانوں کے مفاد کو، مسلمانوں کی جو موجودگی ہے اس کو کہاں نقصان ہو رہا ہے. شیعہ مرتا ہے یا سنی مرتا ہے، وہابی مرتا ہے، اہل سنت مرتا ہے، کوئی بھی مرتا ہے، نقصان براہ راست اس میں اسلام کا ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میتھوڈسٹ مرا، بپٹسٹ مرا، پروٹسٹنٹ مرا، کیتھولک مرا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں پر حملہ ہوا. یہودی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کون ایونجیلیکل تھا، کرسچن، یا کوئی مطلب دوسرا تھا، توریت کا ماننے والا تھا، یا کوئی اس کا تھا تلمود پڑھنے والا تھا، یا کوئی اور تھا، یا فلانا یا فلانا فلانا فلانا. وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہودی. ہمارے یہاں نا بہت ساری تقسیمیں ڈال رکھی ہیں، اور یہ سب یورپ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے نا بڑی غور طلب ہے. تو اس طرح ہمیں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور اب اسی کے ساتھ ہی جیسے ادھر رشیا نے کہا، میں نے بتایا نا کہ رشیا نے ایران کو کہا، تو ساتھ ہی سی آئی اے کی بھی وارننگ آ گئی. سی آئی اے نے کیا وارن کیا؟ سی آئی اے نے وارن کیا جناب رشیا کو، اسرائیل کو، کہ یہ جو روس کی ایجنسیوں نے ان کو جو بتایا ہے کہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج رات ایران کے اوپر حملے کر دیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ تیسرا گلوبل الرٹ جاری ہو گیا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
تو اس وقت دنیا کی ایک بہت ہی خطرناک پوزیشن کے اندر دنیا کھڑی، کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. جو ابھی میں نے جیسے بتایا کہ سویڈن کے حوالے سے تو یہ ادھر انہوں نے یہ اس کی دم پہ پیر رکھ دیا ہوا ہے. اچھا، یوکرائن نے جو ایک نیا ڈرون بنا تھا UJ-26، وہ جو ہے نا بڑا کامیاب ہے، وہ 1000 میٹر تک مار کر رہا ہے. اس نے نا روس کو بڑا نقصان پہنچانا شروع کیا. وہ بڑے اہداف اس کے سنا ہے کہ روس اس کے اوپر تھوڑا سا پریشان ہے، لیکن بہرحال وہ کر لیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ساتھ میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آج نیٹو کا بھی اجلاس ہوا برسلس کے اندر، اور اس میں پھر وہی ہوا، انہوں نے زیلنسکی کو ٹوپی کرا دی دیسی الفاظ میں. ہاں جی دیکھیں گے بہت. اس نے کہا کہ آپ ہمیں کب لے رہے ہیں آپ نیٹو کے اندر؟ انہوں نے کہا جی بہت جلدی لے رہے ہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا وقت بہتر ہوگا، کون سی گھڑی اچھی ہوگی، کون سی پتہ نہیں گھڑی ہوگی. وہ گھڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میرے خیال سے کوئی شاید انہوں نے بٹھا رکھے ہیں وہاں نیٹو کے اندر، کوئی نجومی بٹھا رکھے ہیں انہوں نے، کوئی شاید وہ بتائیں گے کہ کون سی. ہندو کہتا ہے نا شبھ گھڑی جب ہوگی، کوئی شبھ گھڑی کی تلاش میں ہے میرے خیال سے، تب وہ جا کے زیلنسکی اٹھا کے بڑے چیختے پڑے. آج بھی بڑے چیختے پیٹتے نظر آئے، لیکن میڈیا میں خبریں نہیں آ رہی. وہ کرا کہ آپ بھی ہمارا تو تباہ ہونے لگے، ہمیں ابھی تک آپ نے لیٹا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب گھڑی آئے گی. تو بہرحال یہاں دنیا میں ایک طرف یہ چل رہا ہے. اچھا اب ادھر تماشا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ادھر تو دنیا میں ایک طرف یہ چل رہا ہے، ادھر وہ سورج گرہن بھی 8 تاریخ ہونے والا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا ساری دنیا سے لوگ تقریباً 12-14 لاکھ امریکہ پہنچے اس سورج گرہن دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا وہ سرخ بچھڑے کا چکر اور سورج گرہن اور بڑے معاملات سارے، پتہ نہیں کیا کیا اس وقت دنیا میں عجیب ایک سچویشن، مطلب دفاعی سطح پر بھی ہے، کوئی نجومیوں کی سطح پر بھی ہے، کوئی دینی سطح پر بھی عجیب ہی کھچڑی ساری دنیا کے اندر پکی ہوئی ہے، اور پکائی گئی ہے بنیادی طور پر. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دنیا میں 2024 میں بہت کچھ چیزیں ہوں گی. ادھر لاکھوں آدمی پہنچ گئے ہیں، ان کا ہم سورج گرہن دیکھیں گے. اچھا جیسے وہ سورج گرہن لگے گا، امریکہ جو اپنے 3 راکٹ، جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ناسا والے 3 راکٹ چھوڑیں گے سورج گرہن کی طرف چیک کرنے کے لیے کہ بھئی سورج گرہن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. عجیب مطلب میں بتایا کہ صورتحال جو ہے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ان کے جو ہے تجربے وہ ختم نہیں ہو رہے. اچھا اسی پس منظر میں ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کی میں نے آپ حالات بتایا، دنیا کے حالات کیسے ہیں اس وقت، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جناب وہ اپنا شبنم اور جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے ابھی ریشم جو ہے وہ ان کے جو ہے چل رہے ہیں، وہ ادھر دنیا میں ادھر چل رہے ہیں، ادھر شبنم اور ریشم جو ہے ان کے چٹکلے چل رہے ہیں، وہ متحرک ہے زبردست طریقے سے. انہیں آج پھر کئی ججوں کو خطوط مل گیا زہریلے، اور سنا ہے کہ لاہور کی جسٹس ہے ان کو بھی آج مل گیا، وہ بھی بڑے پریشان ہیں. اور بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ زنک پاؤڈر ہے. زنک ایسا اگر آپ سونگھ لیں تو آپ کے پھیپھڑے سے ناکارہ بھی آہستہ آہستہ جا کے آدمی کے پھیپھڑے ناکارہ ہوتے ہیں، اس کو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں پھیپھڑوں کی لنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو بہرحال ایک یہ صورت ہے. تو اب یہ دیکھیں کیا چکر چلتا ہے، ججز پریشان ہیں. اچھا شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں MBS سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ ملاقات ان کی اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو میں نے بین الاقوامی آپ کو خبریں بتائیں اس پس منظر میں دیکھیں، کیونکہ ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے اور روس کو ادھر انگیج کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا روس کو ادھر انگیج کریں گے نیٹو کے ذریعے، تاکہ روس ادھر ایران کے ساتھ نہ آئے اور یہ ادھر ایران کو بھیڑ کر مارے. روس کے اوپر اٹکائیں گے نیٹو کو، اور ادھر جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا ایک چھوٹا حصہ ادھر اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایران کو پکڑے گا. کیونکہ یہ جو مسلم ممالک جو ہیں، جو سعودی عرب وغیرہ ادھر ادھر، ان کو تو شیعہ سنی کے چکر میں یہ تو خاموش کرا لیں گے. تو یہ ادھر ان کو ایران کو ادھر یہ کارنر کریں گے، ادھر روس کو وہ پڑیں گے جا کے. اب چین پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ابھی دیکھنا چین کی پالیسی. چین بہت خاموش ہے، اس کی پالیسی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. یہ ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان کا کردار بھی میں بتایا کہ پاکستان کا جھکاؤ بھی امریکہ کی طرف میں شروع سے کہتا رہا ہوں. اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے کیا ہوگا اگر پاکستان نے کوئی بیوقوفی والی حرکتیں کی ڈالر کے چکر میں، تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی سول وار جو ہے شروع ہو سکتی ہے، جس میں شیعہ سنی کا بھی ہوگا اور دیگر بھی مسئلے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی تک تو ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ بلوچ لبریشن آرمی. میں آپ کو بڑی خبر میں جو دے رہا ہوں تجزیے کے اندر سمجھا کے جا رہا ہوں. یہ BLA جو ہے، اگر ایران نے ان کو اگر گرین سگنل دے دیا پاکستان سے ناراض ہو کر، تو یہ BLA جو ہے نا، پھر BLA کو پھر ایران بھی سپورٹ کرے گا، BLA کو پھر افغانستان سے بھی سپورٹ ملے گی، BLA کو پھر آپ کے کیا کہتے ہیں بھارت سے بھی سپورٹ سب جگہ سے ملے گی. تو یہ پاکستان کی بڑی مصیبت پڑ جائے گی. پاکستان کے لیے چاہیے کہ اس میں ٹوٹل نیوٹرل رہے. جیسے وہ عراق میں ہوا تھا، پتہ ہے عراق کا مسئلہ ہوا تھا یا سیریا کا، تو ہم بالکل نیوٹرل کرتے ہیں. ہم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بولا تھا. مسئلہ ہے کہ یہاں ہماری حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ لے کے آئے، اس سیٹ اپ کے ذریعے وہ پاکستان میں ایسے قوانین بنائے کہ یہاں پہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ مطلب یہاں پہ اس کو مل سکے، پریزنس ہو یہاں پہ امریکہ کی. کہ ایران کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جو کنٹینمنٹ آف چائنا، کنٹینمنٹ آف ایران جو ہوگا، اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہو. کیونکہ دیکھیے نا امریکہ نے تقسیم تو کر دیا ہے. امریکہ نے اس وقت سارا تقسیم کرتے سمجھنے کی کوشش کریں. چین کو وہ پڑا ہے پاکستان کے اندر، امریکہ نے چین کو جھٹکا دیا نا گوادر کے اندر.
یا بھی جو چین ان کو یہاں پہ انگیج کیا ہے، ماسکو کے اندر وہاں کیا اس نے، وہ بھی آئی ایس ایس کا چکر ملا کے سنا پاکستان سے ملایا جا رہا ہے، ماسکو میں وہاں روس کو وہاں انگیج کیا، وہ جو تھیٹر کے اوپر حملہ ہوا، ایران کو یہاں ادھر انگیج کیا انہوں نے ڈمسکس کے اندر. تو اگر آپ ذرا گلوبل پکچر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. لیکن ہم جو ہے نا بالکل ہم اس چکر میں لگے کہ بس ہم پتہ نہیں اس کے ساتھ ہو جائیں یا اس کے ساتھ ہو جائیں، ہمیں یہاں سے پیسے مل جائیں یا وہاں سے پیسے مل جائیں، لیکن ہم اس طرف بالکل نہیں جا رہے کہ جس سے ہمارا کام صحیح ہو. اور وہ ایم بی ایس سے جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اسی لیے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر ایران کا مسئلہ ہوتا تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. کیونکہ چائنا نے تو بہترین کام کیا تھا مسلمانوں کو، شیعہ اور سنیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کام کیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پلان جو ہے آہستہ سے ناکام ہو رہا ہے سعودی عرب کی وجہ سے. کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو. امریکی وزیر خارجہ نے جناب ٹیلی فون بھی کیا ہے اسحاق ڈار کو، مبارکباد تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میاں ذرا جاگتے رہنا، وقت قریب آ رہا ہے، ایران کو اگر ٹھوکنا پڑا تو ذرا اپنی ذمہ داریاں نبھانا. اچھا، عالمی میڈیا کے اندر جو را کی طرف سے میں نے آپ کو بتائی دی بات، میں نے 1 سال پہلے کہی تھی، کل میں نے اسی تفصیل دی تھی. وہ جو پاکستان کے اندر جو نشانہ بنانے کی جو باتیں انہوں نے کھول دی ہیں، راہ یہ کھولتی رہی ہے، ساری باتیں جو کھل گئی اس پہ جناب یہ اب جو ہے وہ پاکستان تو اب کیا کرے گا. پاکستان تو آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی رضامندی سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ پاکستان جو ہے نا بھارت کس سے ناراض ہو رہا ہے، بھارت ناراض ہو رہا ہے برطانوی اس کے اوپر کہ جناب آپ نے پول کیوں کھولے. اور ہماری جو ہے ہم جو خاموشی کے ساتھ ہماری ایک بائیلیٹرل لیول تھا، وہ ہم ان کا کہنا ہے کہ بائیلیٹرل تھا پاکستان کے ساتھ، تو ہم مارتے رہے اپنے، آپ کو کیا ضرورت تھی بات کھولنے کی. تو بہرحال وہ تماشا ہے. لیکن اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ راج ناتھ نے بیان دیا، اس نے کہا کہ جناب اگر کیا کہتے ہیں آپ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم جو ہے جہاں سے بھی دہشت آئے گا وہ گھس کے ماریں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتا مودی کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے اب یہ مودی کا بھارت ہے، پرانا بھارت نہیں ہے، ہم گھس کے ماریں گے. تو وہ براہ راست انہوں نے پاکستان کو جو ہے مطلب وہ کیا ہے. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اب یہ ان کو یہ ہے کہ بھئی ہماری جو سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ، کہ ہم اپنا سیٹ اپ لے کر آئے تھے کہ امریکہ کا جو ہوگا، جو کنٹینمنٹ جو امریکہ کا پلان ہے اس کو ہم یہ عمل درآمد کرائیں گے قومی اسمبلی کے ذریعے، ہمیں کچھ ڈالر شالر ملیں گے، آئی سی ایف سی ہوگا، پرائیویٹائزیشن ہوگی، ہم سب کچھ بیچ دیں گے. کچھ حالات ہمارے دوست ہوں گے تو ادھر وہ اپوزیشن کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو حکومت کو گرائیں گے. وہ حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن جا رہی ہے. اب وہ رمضان کے بادشاہ ہو سکتا ہے یہ تحریک شروع ہو جائے. تو پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک صورتحال جو خراب ہے. اور میں دیکھیے مختصر میں اس کو جنرل میں تجزیہ کا، اس تمام صورتحال کا ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ عمران خان کو نکالیں باہر، جس کے پاس اس وقت پوری قوم کھڑی ہوئی، جس کا مینڈیٹ تھا، اس کو اعتماد میں لیں، اس کو اعتماد میں لے کر اور پاکستان ایک ایسا راستہ اختیار کرے جس سے کہ جو ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں، یعنی ہمارے خطے میں چین ہے، ہمارے ساتھ ترکی ہے اور ہمارے ساتھ ایران ہے، دوسرے تیسرے جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنی پالیسی بنائے. وہ 6000 میل، وہ 17000 میل دور جو بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ، اس کو جو ہے نا اس کا اگر یہ بنیں گے ہز ماسٹر وائس، تو پاکستان کا جو ہے نا پھر یقین کرے خاکم دہن جو ہے نا پھر اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہمارے معاملات. یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.